ایران کا صہیونیوں کو کرارا جواب، اسرائیل پر گولہ بارود کی برسات کر دی، 200 زائد ڈرونز اور کروز میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا اسرائیلی جیٹ طیاروں کا سب سے بڑا اڈا رامون ایئر بیس تباہ، صہیونیوں کے فیصلہ ساز ایوانوں اور اسلحہ ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ پر بھی ڈرونز جا لگے، میزائلوں کی برسات ہوتے ہی قابض اسرائیلی شہری تل ابیب سے فرار ہونے لگے، رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اسرائیل میں اسکول، یونیورسٹیاں اور کیمپ بند، تمام اجتماعات محدود۔ اسرائیل کا اربوں ڈالر کا آئرن ڈوم ناکام ہو گیا، ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل اور ڈرونز 2 گھنٹے کا سفر کر کے اسرائیل پہنچے۔ ایرانی ہتھیاروں نے عراقی حدود کا استعمال کیا، عراقی شہر کربلا سے گزرتے میزائلوں کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل، میزائل مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حدود سے گزرے اور اسرائیلیوں پر قہر بن کر برسے۔ ایرانی حملوں پر اسرائیل کی سیٹی گم، نتن یاہو کو جان بچانے کے لالے پڑ گئے، اپنی فوجی قیادت کے ساتھ زیر زمین بنکر میں چھپ گیا، تصویر سوشل میڈیا پر وائرل، اپنی ناکامی چھپانے لگا۔ شدید نقصان کے باوجود کابینہ اجلاس میں نقصان کم سے کم بتانے پر اتفاق، اسرائیلی کابینہ کی ایران پر جوابی حملے کی منظوری، اختیار اسرائیلی فوج کے حوالے۔ اسرائیلی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب، ایرانی حملے کی مذمت کا مطالبہ۔ امریکہ کا ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہ بننے کا اعلان، امریکی صدر نے نیتن یاہو کو بتا دیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر 51 کے تحت قانونی اور جائز قرار، حملے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا بیان، کہا حملہ اقوام متحدہ کے اصولوں کے عین مطابق اور دفاعی پوزیشن میں کیا، اسرائیل ناسور ہے اور ناجائز قابض ریاست کو سبق سکھانا ضروری تھا، مستقبل میں بھی غیر قانونی اقدامات کے مقابلے میں ایران ایسی کارروائی سے ہرگز گریز نہیں کرے گا۔ خطے میں کشیدگی، سعودی عرب کا گہری تشویش کا اظہار، تمام فریقین سے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، بیان میں کہا کہ سلامتی کونسل عالمی امن و سلامتی برقرار رکھنے میں ذمہ داری پوری کرے، خطے میں عالمی امن اور سلامتی کا معاملہ انتہائی حساس ہے، بحران پھیلتا ہے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ پاکستان کا مشرق وسطی کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار، تازہ واقعات کو سفارتکاری کی ناکامی قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں یہاں بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی قائم رکھنے میں ناکام ہوئی ہے۔ یہ واقعات سنگین اثرات رکھتے ہیں، تمام فریقین تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کم کرنے کی جانب بڑھیں، اب صورتحال مستحکم کرنے اور امن کی بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان نے کہا تھا خطے میں دشمنی کو روکا اور غزہ میں سیز فائر کیا جائے۔ اس تحریک نے اس حکومت کو اپنی زد میں لے کے پاش پاش کر دے رہے ہیں، فارم 47 کی بساکیوں پہ کھڑی ہے اور یہ حکمران جو ہے سو کالڈ حکمران، یہ لوگ ریت کی پہاڑ پہ ہیں۔ تحریک تحفظ آئین حکومت کو پاش پاش کر دے گی، عمر ایوب کا دعویٰ، کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت نہیں چلے گی، پی ٹی آئی کا وقت آنے والا ہے، سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ جلد رہا ہوں گے۔ شریف خلجی پیپلز پارٹی سے مستعفی ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، بولے قیدی نمبر 804 کا ساتھ دے کر سیاسی شعور کا مظاہرہ کریں۔ عمران خان صاحب کو جس طریقے کی طاقت حاصل تھی اور اتنی حمایت کے باوجود وہ ملک کے لیے کچھ نہ کر سکے اور انہوں نے ملک کو بحرانوں میں دھکیلا، تو ان کی سیاسی سوجھ بوجھ کا تو سب کو پتہ ہے کہ کتنی ہے۔ سیاست کے بجائے بانی پی ٹی آئی نے طاقت کا استعمال کیا، اپنے لیے مسائل پیدا کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سابق وزیر اعظم کو اپنے لیے خود مسائل پیدا کرنے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ سیون احمد پر بولے جلد سے جلوس کرنا سب کا حق ہے، ابھی انتخابات ہوئے ہیں، اس تک حکومت مخالف کوئی تحریک جائز نہیں۔ تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، بلوچستان کابینہ 2 ماہ میں بھی تشکیل نہ دی جا سکی، پہلے سینٹ انتخابات، پھر وزیر اعلیٰ کی بیرون ملک روانگی اور پھر عید کے بعد کابینہ کی تشکیل کے وعدے بھی وفا نہ ہو سکے۔ صوبے میں کئی اہم امور التوا کا شکار، کابینہ میں کون کون شامل ہوگا، کس کس کو وزارتیں ملیں گی، رہنما خود انتظار کر کر کے تھک گئے۔
सानह नोशकी में जाम बहक अफराद के वर्सा को 7 दिन में मुआवजे की अदायगी का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। सिक्योरिटी प्लान को असर नौ मुरतब करने का फैसला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत की मुनासिबत से गढ़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम शहीद को खराज अक़ीदत पेश करने के साथ उनके नज़रियात की पासदारी का भी अहद करें। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।